گھر میں کوئی تھا، فوراً احساس ہو گیا، کسی کے ہونے کا احساس۔ میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا۔ تم میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا اور پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ کوئی اور نہیں، آپ ہی ہیں، میں ہوں اسرائیل، موت کا فرشتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، ویب سیریز کا نام ہے حیات خلیل و ذبیح۔ سبحان اللہ، خلیل کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ذبیح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ ناظرین آپ نے مہمان نوازی کے بہت سے فضائل سنے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ پاک اس مہمان نوازی کرنے والے کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے سال تک اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس شخص کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی پاکیزہ غذائیں، جنت الخلد اور نا فنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ اس طرح کی اور بھی مختلف حدیثیں مہمان نوازی کی فضیلت پر کتابوں میں آتی ہیں۔ یقیناً آپ نے سنی بھی ہوں گی، فضائل تو آپ نے سنے ہوں گے مہمان نوازی کے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مہمان نواز کون ہے؟ حدیث پاک میں سوال کا جواب لیتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نے مہمان نوازی کا اتنا اہتمام نہ کیا جتنا آپ نے کیا۔ آپ علیہ السلام تو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن آپ نے کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے آپ مہمان بناتے، سو آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام جب گھر پہنچے تو گھر میں ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے رب کی اجازت سے آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ عزرائیل ہوں۔ پھر کہا، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ کسی دور دراز شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ ناظرین بات ایسی تھی نا، اللہ کے دوست کا پتہ چل رہا تھا تو آپ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے کہ مجھے اس کا پتہ بتا دو، میں اس کے پاس جا کر رہوں گا۔ مگر امیزنگ بات اس سے آگے ہے کہ ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، وہ بندے آپ ہی ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ میں؟ عرض کی جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا، اے ملک الموت، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے اپنا خلیل بنا لیا؟ ملک الموت نے عرض کی، کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ ناظرین ذرا یہاں غور کیجئے کہ کس وصف کی بنا پر آپ کو یہ شرف ملا کہ سوال نہیں کرتے لوگوں سے بلکہ عطا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ دنیا والوں سے سوال نہیں کرنا، مشکل بھی آ جائے تو خوددار رہنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے تو رب کی بارگاہ میں پھیلانا ہے۔ ہاں، ہمیں کیوں کسی کو اپنا غم بتانا ہے، کیوں کسی کو اپنا دکھ بتانا ہے؟ ایک بڑا پیارا شعر ہے نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اپنی مشکل اپنے رب کو بتائیں، دنیا والوں کو نہ بتائیں، اور کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو کچھ ملے۔ ہم لوگوں کی نعمتوں پر، لوگوں کے مال پر، لوگوں کی چیزوں پر نظر نہ رکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا، اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے اپنا خلیل بنایا ہے کہ تمہارا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ سبحان اللہ، پتہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ کو سخی بڑا پسند ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سخی بنا دے۔ ناظرین حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الضیفان یعنی بہت بڑے مہمان نواز کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے مکان عالی شان کے 4 دروازے تھے تاکہ کوئی بھی
آپ کی مہمان نوازی سے محروم نہ رہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے۔ جی ہاں، آپ کی انوینشنز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے دنیا میں فلاں چیز فلاں نے ایجاد کی۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ جد امجد میرے آقا علیہ السلام کے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انوینشنز کیا تھی، کیا ایسی چیزیں تھیں جو سب سے پہلے آپ نے کی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی راہ خدا میں جہاد کیا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ جی ہاں، آپ علیہ السلام ہی ملاقات کے وقت سب سے پہلے لوگوں سے گلے ملے، یعنی معانقہ جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے فرمایا۔ حضرت ابراہیم ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سفید بالوں میں مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ اور آپ علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ثرید تیار کیا۔ یہ ثرید کیا ہے؟ یہ شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی کو کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی اعلیٰ خوبیاں عطا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے۔ اور حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے، اور ہر دانہ کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ آپ بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر سال براق پر سوار ہو کر بیت اللہ کے حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ براق آپ علیہ السلام کی سواری کے جانور کا نام ہے، جبکہ بعض نے اسے آسمانی براق بھی قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق بھی مثالی تھا۔ آپ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے اور آپ کو اللہ پاک کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو اگرچہ سامنے والے کفار ہوں۔ ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اسے اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ اقدس سے سیراب کروں گا اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو ویران ریگستان میں چھوڑ دینا اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا۔ مزید رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی اور کوئی چیز نہ جلی۔ ناظرین دیکھیں نا، اتنی بڑی آگ ہے مگر آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ اور سچی بات یہ ہے، وہ رب کریم آج بھی ہم سب کی غموں کی آگ کو باغ بنا سکتا ہے، مگر ریکوائرمنٹ ایک ہے۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ پر ویسا بھروسہ مل جائے تو آج بھی آگ جو ہے وہ باغ بن سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے حضور بہت ہی آہیں بھرنے والے تھے اور بہترین قوت برداشت کے مالک تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو علمی اور عملی قوتوں سے نوازا، جن کی بنا پر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت پر قوت حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، جس کا ترجمہ ہے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے۔ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اخلاق کریمہ کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔